عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات آج سستی ہونے کا امکان۔ پیٹرول 8 سے 10 روپے جبکہ ڈیزل 20 سے 25 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز، وزیر اعظم کو ارسال۔ IMF کے ساتھ معاہدہ جلد طے پائے جانے کا امکان۔ پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر چھٹے اور ساتویں جائزہ کی 2 ایک ساتھ باہم ملیں گی۔ بھارتی تسلط سے آزادی کا شعلہ، کشمیریوں نے نسلوں سے بھارتی جبر کے سامنے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یوم شہدائے کشمیر حق خود ارادیت کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا امن دشمنوں کے خلاف آپریشن، 4 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں پری پول دھاندلی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ پنجاب میں موسلا دھار بارش سے گجرات ریلوے اسٹیشن اور ٹریک پر پانی کھڑا ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر۔ سری لنکن صدر راجہ پک سے ملک سے فرار ہو گئے، سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سبحان قریشی۔ بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خوشخبری دیتے چلیں، پیٹرولیم مصنوعات آج سستی ہونے کا امکان سامنے آ گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 25 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان ضائع کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول سستا کرنے کے لیے کابینہ سے مشاورت ہوگی۔ اس سلسلے میں کابینہ سے سرکولر اسمبلی کے ذریعے منظوری حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج رات پیٹرول کی قیمتوں میں 8 سے 10 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل 20 سے 25 روپے بھی کم ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کے ریلیف کے لیے مختلف تجاویز طلب کی ہیں، آج رات حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ IMF کے ساتھ معاہدہ جلد طے پائے جانے کا امکان، پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر چھٹے اور ساتویں جائزہ کی 2 ایک ساتھ ملیں گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ معاہدہ جلد طے پایا جائے گا۔ IMFP جلد IMF کو بھجوایا جا رہا ہے۔ MEFP کا جائزہ بھی مکمل ہوتے ہی معاہدہ طے پا جائے گا۔ معاہدہ طے پا جانے کی صورت میں پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF نے منتخب نمائندوں کے اثاثہ جات پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے اثاثہ جات بھی پبلک کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسٹاف لیول معاہدے کے بعد IMF ایگزیکٹو بورڈ اس کا جائزہ لے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے قرض پروگرام حتمی طور پر بحال کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ شہدائے کشمیر نے قربانیاں اقوام متحدہ کے منظور شدہ حق خود ارادیت کے لیے دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کا شعلہ کشمیریوں نے نسلوں سے بھارتی جبر کے سامنے زندہ رکھا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، جس میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 دشمن مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کیا گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں سمیت مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں نون لیگ پر الزامات عائد کرتے ہوئے پری پول دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں پنجاب حکومت،
مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نون لیگ سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے جبکہ من پسند افسران کو بھی لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ فی الفور درخواست پر نوٹس لیا جائے۔ پنجاب میں موسلا دھار بارش سے گجرات ریلوے اسٹیشن اور ٹریکس پر پانی کھڑا ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہو گئی۔ خیبر پختونخوا اور راولپنڈی سے آنے والی ٹرینوں کو گجرات سے پہلے ہی روک دیا گیا جبکہ سندھ، لاہور، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا جانے والی ٹرین بھی مختلف اسٹیشن پر روک لی گئی۔ ٹرینوں کی آمد و رفت میں 2.5 سے 5 گھنٹے تک ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے۔ ترجمان پاکستان ریلوے کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح میں کمی کے بعد گجرات میں ریلوے ٹریک کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث رکی ہوئی تمام ٹرینوں کو چلانے کا بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ سری لنکا کے صدر گوتیابیا راجاپکسے فوجی تجارے میں ملک سے فرار ہو گئے جس کے بعد ملک میں غیر معینہ مدت تک کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کے ملک سے فرار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے جبکہ مغربی صوبے میں کرفیو کا نفاذ بھی کیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ملک میں شدید عوامی احتجاج کے بعد صدر نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، تاہم استعفے کے اعلان کے بعد کئی دنوں سے وہ نامعلوم مقام پر روپوش تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.